السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی صورت سے آیت نمبر 213 سے لے کر کے آیت نمبر 220 تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو شرک کرتے ہوئے نہ پکاریے، ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے علم بردار، امام التوحید، دنیا کے اندر توحید کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا سب سے بڑا شرع اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شرک کو جڑ سے اکھاڑنے میں لگا، اور آپ نے شرک کو جڑ سے اکھاڑا بھی، توحید کی دعوت دی، اور شرک کے بہت بڑے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک ہونا بالکل ناممکن ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکاریں گے، شرک کریں گے، تو آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پورے کائنات میں سب سے زیادہ آپ افضل و اشرف ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ دراصل یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کے اوپر اور دنیا میں جتنے بھی مشرکین ہیں ان تمام کے اوپر شرک کی قباحت اور شرک کی جو ہے سنگینی اور خطرناکی اور اس کی برائی کو وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ شرک کی راہ اختیار کرنا اتنا شدید جرم ہے کہ انسان کسی بھی صورت میں بچ نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کرے اور شرک سے باز آ جائے اور توحید کے راستے پر چلے، تبھی وہ بچ سکتا ہے، وگرنہ مشرک کسی بھی قیمت پر کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، لیکن پوری دنیا کو کہا، دنیا کے تمام لوگوں کو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں گے تو آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ بھی اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، ہمارے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے کنبہ اور قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے کنبے، قبیلے، خاندان کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا تو نبی بننے کے بعد 3 سالوں تک بہت ہی گپت انداز میں، بالکل خاموشی سے، بہت ہی کانفیڈینشیل دار ارقم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سالوں تک لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے روکتے رہے۔ جن پر زیادہ وشواس ہوتا، جن پر زیادہ اعتماد ہوتا، ایسے لوگوں کو پکڑتے اور ان لوگوں کو جو ہے دعوت دیتے، اس میں سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا وہ ایمان لے آتے تھے۔ 3 سالوں تک بالکل کانفیڈینشیل، بہت ہی خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو لوگوں تک پہنچایا اور اللہ کے شرک سے لوگوں کو روکا۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے کنبہ، خاندان اور قبیلے اور قریبی رشتہ داروں کو آپ جو ہے ڈرائیے ان کے برے انجام سے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعوت کا کام انجام دیا، دیکھیے اس کی ایک جھلک مکہ کے اندر۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، نبی کریم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے، صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے، ایک دم پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ صفا مروہ ہے، صفا مروہ ہے، ادھر صفا ہے ادھر مروہ ہے، تو صفا پہاڑی پر چڑھ گئے جو بالکل کعبۃ اللہ کے داہنی طرف ادھر ہے، اوپر چڑھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور چڑھ کر کے زور سے پکارا یا صباحا۔ مکہ کے اندر، عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو آدمی کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر کے یا صباحا کہتے، تو جب یہ بات کوئی کہتا بلند آواز سے کہتا تو پورے قوم کے لوگ آ جاتے تھے۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، وہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اس طرح سے پکار رہے ہیں تو سارے کے سارے لوگ آ گئے، جو لوگ نہیں آئے وہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ ابو لہب خود ہی چلا آیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی، وہ خود چلا آیا۔ جب وہ سارے کے سارے لوگ چلے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے تمام خاندانوں میں سے ایک ایک کا نام لے کر یا بنی لوئی، یا بنی فہر، یا بنی کعب، یا بنی عبد المطلب، سب کو پکارا، اور پکار کر کے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جمع ہو رہا ہے تاکہ تمہارے اوپر حملہ کر دے، کیا تم اس بات کو مانو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا گیا ہے، آپ سے ہم لوگوں کو صرف سچ کا ہی تجربہ ہے، تو آپ بولیں گے تو ضرور مانیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اس برے عذاب سے ڈراتا ہوں، اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو قیامت کے دن تمہارے برے اعمال کے بدلے میں آنے والا ہے۔ جیسے ہی یہ بات کہا، ابو لہب نے کہا تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا، تو تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے محمد، نعوذ باللہ، کیا اسی کے لیے ہم کو جمع کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کریم سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وہ تب پورا کا پورا نازل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سنگین حالت میں بھی برسر عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے قوم کے لوگوں کو ڈرایا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہا یا بنی عبد مناف، قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سختی اور عذاب آنے والا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یا بنو ہاشم، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ نہیں کام آؤں گا، جو چاہنا ہے اسی دنیا میں ہو جائے، نہیں تو آخرت میں تم کو کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ پاؤں گا، جو کرنا ہے اسی دنیا میں کر لے، قیامت کے دن میں تم کو بچا نہیں پاؤں گا۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو چاہیے تم ابھی لے لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں تیرے کچھ بھی کام نہیں آ پاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کنبہ، خاندان، قبیلے اور قریبی رشتہ داروں کو قیامت کے دن کے برے انجام سے ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں میں سے جو آپ کی اتباع کرے ان کے ساتھ تواضع اور اچھائی کے ساتھ پیش آئیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فقل، تو ان سے کہیے انی بریء مما تعملون، میں تمہارے اعمال سے بالکل بری ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر جو باتیں بیان فرمائی ہے، ربط مضمون کے لحاظ سے جو ظاہری جو لفظ ہے وہ یہ کہ آپ کے خاندان اور کنبہ قبیلے کے جو لوگ بھی ایمان لائے اور ایمان لا کر کے آپ کی اتباع کریں تو ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئیے، اور جو آپ کی نافرمانی کرے، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ ربط مضمون کے لحاظ سے یہ مطلب ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ بالکل عام ہے۔ جو بھی ایمان والے ہیں ان تمام ایمان والوں کے ساتھ تواضع اور عزت افزائی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا اور ان کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور جتنے بھی نافرمانی کرنے والے ہیں ان تمام کو ان کے عمل کے ساتھ ان سے بری، اس ذمہ ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں آیتوں میں حکم دیا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ سارے مخاطب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور ہیں، لیکن ان تمام آیتوں پر عام مسلمانوں کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے، عام علماء کرام کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے، ہر ایک عہدیداران اور ذمہ داران کو بھی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، لیکن اس کے معنی اور مفہوم پر عمل کرنا، اس پر غور و فکر کر کے اس کے بارے میں راہ عمل متعین کرنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ توکل کیجئے اس ذات گرامی پر جو غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے، کیا مطلب جب آپ دین کی دعوت لوگوں کے درمیان دیں گے اور لوگوں تک آپ حق کی بات پہنچائیں گے تو حق کی راہ میں روڑا اٹکانے والے اور آپ کے خلاف سازشیں رچنے والے یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے، ان تمام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے۔ وہ جب چاہے گا، جس کو چاہے گا، جس جگہ چاہے گا دبا دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا، اس کا کیا مطلب؟ جو مومنین کفار و مشرکین کے ظلم کے پنجے میں پھنسے ہوئے ہیں اور تکلیف اٹھا رہے ہیں، مصیبتیں سہ رہے ہیں، ان تمام کے اوپر رحم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ اس عزیز اور رحیم کے اوپر آپ توکل اور بھروسہ کیجیے۔ اور اس کے بعد ہمارے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ذات گرامی پر بھروسہ کریں جو عزیز ہے، رحیم ہے۔ الذی یراک حین تقوم، وہ اس وقت بھی آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں، وہ اس وقت بھی آپ کو دیکھتا ہے جب اٹھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اٹھتے ہیں کا جو اصل مطلب اور پہلا مطلب مفسرین نے لیا ہے وہ یہ کہ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں آپ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز کے لیے جو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور اس کا یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ آپ جو نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ لیکن اس میں خصوصی معنی جو پہلا ہے کہ جب آپ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تہجد کی نماز میں، اللہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سورہ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس پر صبر کے ساتھ جم جائیے، کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو برابر دیکھ رہے ہیں، آپ کی پوری حفاظت اور نگرانی کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ اس رب پر بھروسہ کیجئے جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں کے درمیان جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ کا جو پھرنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کے بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جب آپ مقتدیوں کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ نماز میں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے آپ جو آبادی میں گھومتے ہیں تاکہ آپ جائزہ لیں، گشت لگاتے ہیں تاکہ آپ جائزہ لیں کہ رات میں اٹھ کر کے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت گزار، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اور کون غفلت برت رہا ہے، ان تمام کا آپ اندازہ لگا لیں۔ اس کے لیے جو آپ گھومتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اور تیسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ نمازیوں کے ساتھ مل کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیاں ہیں، جتنی بھی تگ و دو ہیں، جتنی بھی کوششیں ہیں، جتنی بھی محنتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو دیکھ رہا ہے۔ اور سب سے اخیر میں اللہ نے فرمایا انہ هو السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے۔ سننے والا ہے ہر قسم کی آواز کو، ہر قسم کی بات کو سننے والا ہے، اور جاننے والا ہے ہر ایکٹیویٹی کو۔ لوگوں کے سامنے جو ایکٹیویٹی کیجیے گا اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے، اور چھپ کر کے جو کام کیجیے گا اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ لوگوں کے سامنے جو نیک نیتی کا اظہار کیجیے گا اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے، اور دلوں کے اندر جو کفر اور نفاق اور جو چھل کپٹ اور دوسری دکھاوے اور شو آف کو جو آپ نے دلوں میں چھپا کر کے رکھا ہے اللہ اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، لیکن ان تمام باتوں پر ہم تمام کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے
پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا